اس میں ہم جناب شہریوں کو صحت کے حوالے سے درپیش مسائل کی بات کرتے ہیں اور اپنے ہیلتھ ایکسپرٹ کے ذریعے مختلف احتیاطی تدابیر اور علاج بتاتے ہیں. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مرض کے بارے میں جو ایک دفعہ ہو جائے تو پھر سالہ سال آپ کے ساتھ چلتا ہے اور اکثر مریض کو موت کے منہ تک چھوڑ کر ہی دم لیتا ہے. تو جناب میں بات کر رہی ہوں گردوں کے مرض کے حوالے سے. اور اگر بات کی جائے گردوں کے بہترین حالت میں کام کرنے کی تو گردوں کے افعال میں 90% کمی پر بھی وہ اپنا کام جو ہے نا بخوبی انداز سے کر سکتے ہیں, مگر اس سے زیادہ کمی کو کڈنی فیلئر بھی تصور کیا جاتا ہے. اور گردوں کے امراض کی شرح میں حالیہ چند دہائیوں کے دوران دنیا بھر میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. اور گردوں کے امراض میں سب سے خطرناک مرض وہ ہوتا ہے جس میں جو عضو ہوتا ہے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے, اور ہر سال اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ گردوں کے افعال متاثر ہوتے ہیں. تاہم ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, ہائی کولیسٹرول اور گردوں میں پتھری اس گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو گردوں کے مرض سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اپنا کر اس مرض سے بچا جا سکتا ہے, اور اس کو کم کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جلدی پتہ چلنے پر کیا کیا ممکنہ علاج بھی ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی ثقلین ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر آف نیفرولوجی ہیں. ڈاکٹر علی, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے آج بلایا اپنے ہیلتھ سیگمنٹ میں. اور دوسرا یہ بھی بتاتی چلوں جناب کہ 9 مارچ کو کڈنی ڈے بھی منایا جائے گا, اور دوسرا جیسے کل مارچ کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا اور پورا مارچ ہی اس کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کڈنی فیلئر کے حوالے سے یا کڈنی ایشوز کے حوالے سے جو ہے وہ پہنچائی جا سکے آپ تک. تو آج بھی ہم وہی کوشش کریں گے کہ جناب جتنا زیادہ ہو سکے اویئرنیس اور معلومات آپ تک پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ وجہ کیا ہے, مطلب موسٹ کامن جو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو گردے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی منیبہ, آپ نے بڑا اچھا آج ٹاپک ہیلتھ کا یہ رکھا ہے, اور خاص طور پر میں بھی آپ کا جو انٹرو ہے وہ سن رہا تھا. اس میں بڑی اچھی معلومات دی ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے اس طرح اضافہ کر کے پھر ہم وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس وقت دنیا کا مسئلہ نہیں, پاکستان بھی اسی مسئلے میں سے گزر رہا ہے, کیونکہ نمبر آف پیشنٹس جو ہیں پوری دنیا میں تقریباً 850 ملین سے زیادہ اس وقت گردے کے مریض موجود ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی تعداد کو دیکھیں تو یہ تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ہر 6واں یا 7واں شخص گردے کی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا نمبر ہے. پھر آپ نے اموات کی بات کی ہے اپنے انٹرو میں. اموات پاکستان میں تقریباً اگر ہم 2021 یا 22 کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں, جو کہ رف ہوتا ہے, ایکچول تو نہیں ہے, لیکن اس اندازے کے مطابق بھی 30 سے 35 ہزار اموات سالانہ صرف گردے کے مریضوں کی یعنی کہ اس وجہ سے ہیں. یہ بھی بہت بڑی ریشو ہے, تو یہ بہت بڑا آپ یہ دیکھ لیں. اب اگلی بات آپ نے اسی کے درمیان میں کہی ہے جی کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, وہ ہم اس آگے سیگمنٹ میں جا کے بات کریں گے. لیکن آپ کا ورلڈ کڈنی ڈے کے حوالے سے میں بتاؤں کہ مارچ کا مہینہ جو ہے یہ کڈنی کا عالمی دن چونکہ اس میں منایا جاتا ہے, جو مارچ کی ہر دوسری جمعرات ہے نا, یہ اس کو یہ فکس ہے, ڈیٹ کوئی بھی ہو جائے, لیکن مارچ کا جو 2nd تھرسڈے ہے یہ ورلڈ کڈنی ڈے یعنی کہ گردوں کا عالمی دن ہے. اور اس ایک دن نہیں بلکہ پورے اس مہینے اور ویک میں پوری دنیا میں کڈنی ہیلتھ کے اوپر ایک کمپین چلائی جاتی ہے, جس میں واک ہے, جس میں سیمینارز ہیں, جس میں پبلک کے لیے فری میڈیکل کیمپس, یہ وہ مختلف طریقوں سے ہم لوگوں تک آگاہی پہنچاتے ہیں. مقصد بھی اس کو منانے کا یہی ہے جو آپ کے انٹرو کا ہے کہ لوگوں کو اس کی ایجوکیشن تعلیم ملے گی تو وہ اپنا بچاؤ کر سکیں گے. وہ بچاؤ کر سکیں گے تو پاکستان جیسا ملک جو کہ غیر ترقی یافتہ ہے, بجٹ اتنا لو نہیں کرتا, اور یہ ڈائلیسس کا بہت بڑا بوجھ ہے خاندانوں پہ, حکومت پہ, اور آج کل کے معاشی حالات کے مطابق تو بالکل ہی صورتحال بہت مشکل ہے. اب آتے ہیں ہم وجوہات کی طرف. سب سے بڑی وجہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی گردوں کے نکارہ ہونے کی یا گردوں کی بیماری کی ڈائبٹیز, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور آپ ساتھ ہی ایک سنٹینس بول دوں کہ پاکستان کا ہر 4تھا شخص اس وقت شوگر کی مرض میں مبتلا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 4تھا شخص شوگر کا مریض
اور ہر 7واں گردے کا مریض، اور اتنا لنک ہے ان کا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا۔ اچھا، موجودہ حالات کے مطابق پاکستان کا ہر تیسرا چوتھا شخص بلڈ پریشر کا بھی مریض ہو چکا ہے، اور اگر آپ شوگر اور بلڈ پریشر کو ملا لیں تو 70% تو گردے کے نکارہ ہونے کی یہ 2 ہی بیماریاں وجہ بن گئیں۔ اوکے، اب تیسری وجہ پہ آتے ہیں، گردے کی کچھ اندرونی بیماریاں جس کو ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں، یہ ہماری امیونٹی یعنی قوت مدافعت کے مطابق ہوتی ہیں۔ اوکے، چوتھے نمبر پر ہے گردے کی پتھری، کڈنی سٹونز، اور 5ویں بہت بڑی وجہ جو کہ پاکستان میں شاید سب سے بڑی وجہ نہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ دوائیوں کا غیر ضروری استعمال، سیلف میڈیکیشن۔ پرٹیکولرلی اگر ایک بات کریں تو جو پین کلرز ہیں اس میں NSAIDs ایک گروپ ہے، جس طرح ہم روٹین میں اور میں اپنے ہر ٹی وی پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ایسے ہی ہے، نو ڈاؤٹ ایسے ہی ہے، اور ہم اٹھاتے ہیں پین کلر، سر درد ہوئی، جوڑ میں درد ہوئی، کچھ وداؤٹ ڈاکٹر کنسلٹیشن ہم یہ میڈیسن کا استعمال، اور اس سے بھی گردوں کی جو آلریڈی بیمار لوگ ہیں وہ جب پین کلر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی بیماری بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اور پھر آخر پہ کچھ وراثتی بیماریاں ہیں، لیکن یہ ریئر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کامن آپ یہی دیکھ لیں کہ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کڈنی سٹون اور دوائیوں کا غیر ضروری استعمال۔ اچھا، جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ بھی بہت سارے آپ کے آرگنز کو افیکٹ کرتی ہے، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا ڈائبٹیز اب ہمارے گردوں کو افیکٹ کر رہی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اگر شوگر کے متعلق جب آپ معلومات میں جاتے ہیں تو شوگر کو مدر آف آل ڈیزیزز یعنی کہ ساری بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک ہر حصہ اس بیماری میں متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، 3 بڑے حصے، جس میں کڈنیز، جس میں آنکھیں اور جس میں ہارٹ، یعنی کہ شوگر کا مریض ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہوگا، آنکھوں میں بینائی اس کی کمزور ہوگی۔ پوری دنیا میں بینائی کے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ شوگر ہے، گردوں کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ شوگر، ہارٹ اٹیکس کی سب سے بڑی وجہ شوگر۔ اب آپ کا سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے گا؟ اچھے وقت میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم شوگر کے مریض ہو گئے ہیں، یہاں سے خرابی ہمارے معاشرے میں اور مریضوں میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس وقت ہم اس کے کنٹرول کے اوپر کوئی توجہ نہیں کرتے۔ اچھی صحت ہوتی ہے، روٹین میں کھانا پینا، ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ مریضوں کا پرہیز پتہ شوگر والوں کا کیا ہے کہ چائے پھیکی پینی ہے، ساتھ گلاب جامن کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب پرہیز کا پوچھا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب چائے پھیکی پیتا ہوں۔ جب آپ ایسے رویے رکھیں گے، شوگر کنٹرول نہ ہو، اور اس کے بعد یہ جو آپ کے بلڈ میں مستقل شوگر کا ہائی رہنا، یہ گردوں کی خون کی نالیوں کو ڈیمیج کرتا ہے، فلٹرز کو ڈیمیج کرتا ہے، جس سے آپ کے کڈنی کا فنکشن ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آنکھوں کو بھی پیچھے جو خون کی نالیاں ہیں، پردہ جو ہوتا ہے پیچھے، وہاں پہ جا کے ہی یہ شوگر متاثر کرتی ہے، تو آپ کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مقصد ایک ہی ہے، یہاں پہ حل کیا ہوگا کہ جس دن ان کو پتہ چل جائے کہ شوگر ہے، وہ سالانہ اپنا آنکھوں کا معائنہ اور اپنے کڈنی کے ٹیسٹ ہر شوگر والا مریض ضرور کرائے، جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتا۔ پریورٹی رکھی نہیں ہے ہم نے صحت کے، ہم جا کے 6 مہینے بعد یا ایٹ لیسٹ چلو سال بعد جا کے اپنے پورے جسمانی ٹیسٹ کرا سکیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز تو نہیں۔ پرائرٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو پاکستان کی پرائرٹی لسٹ بھی بڑی اچھی ہے۔ اچھا، اور میں نے اس کو یورپ سے کمپیریزن کیا ہے، کیونکہ میں وہاں پہ اکثر جاتا ہوں، رہا بھی ہوں۔ تو یورپ میں ایک جو سٹیزن ہے وہ جب گھر سے نکلتا ہے نا، لسٹ بنا کے 10 کاموں کی، اور اس میں اگر کہیں اس کا میڈیکل چیک اپ ہے تو اس کو وہ نمبر 1 لکھتا ہے، کیونکہ وہ کر کے باقی کام کرے گا۔ پاکستان میں کیا ہے، ہم نے 10 لسٹ بنائی ہے تو ہم نے جو میڈیکل چیک اپ یا ڈاکٹر اس کو 10ویں نمبر پر لکھنا ہے۔ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ٹائم بچ گیا تے اے کام چلے جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحت ہے تو آپ سب کچھ ہے، ادروائز تو نتھنگ۔ تو کتنی مطلب کون سے سٹیج ہے کہ اس کے بعد پھر جو کڈنی فیلئر ہے اس کے اوپر نہیں کوئی علاج نہیں ہے، یا ڈائلیسس کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا اس بیماری کو ریورس بیک نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ نے خود بھی انٹرو میں تھوڑا سا اس کے 10% کی ذکر کیا تھا، لیکن یہاں پہ میں بتا دوں کہ
کہ اس کو ہم 5 سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 5ویں سٹیج ہے نا وہاں پہ گردوں کا فنکشن 15% سے کم رہ جاتا ہے. اچھا. اور یہ وہ سٹیج ہے 5ویں جہاں پہ مریض کو ڈائلسس کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہاں پہ جو دوائیوں کا اثر ہے یا آپ کے پرہیز جو کچھ کنٹرول ہے وہ آپ کی بیماری کو ریورس نہیں کر سکے گا. تو یہ مشکل وہاں پہ وہ ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں گے. اچھا اب جو پہلی سٹیج سے لے کر 4تھی سٹیج تک ہے نا یہ وہ ٹائم ہے کہ جو مریض اپنے ڈسپلن کے ساتھ جس میں بلڈ پریشر کنٹرول, جس میں شوگر کنٹرول, جس میں دوائیوں کو ٹائم پہ لینا, جس میں ڈاکٹر سے فالو اپ کرنا, جس میں اپنے ٹیسٹ ٹائم پہ کراتے رہنا, جس میں خوراک کا پرہیز, یہ کر کے وہ ان 4 سٹیجوں میں جتنا بھی لمبا عرصہ دوائیوں پہ رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو بڑے اچھے ڈسپلن والے مریض ہیں کہ جو بہت لمبا ٹائم گزار سکتے ہیں. لیکن منیبہ بدقسمتی بتاؤں ہمارے ہاں کہ پیشنٹ ہمارے فالو اپ میں بھی بہت پور ہیں. اچھا آتے ہی نہیں ہیں. بس آپ نے ان کو کہا جی کہ یہ ٹیسٹ آپ نے 1.5 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد کرانا ہے, وہ 6 مہینے کے بعد پریزنٹ ہوں گے. اب 6 مہینے میں وہ والی جو اہمیت ہے جو 2 مہینے پہلے چیز دیکھ کے آپ کی میڈیسن ایڈجسٹ کرنی تھی یا آپ کی رہنمائی کرنی تھی وہ جب 6 مہینے کے بعد ہوگی تو اس کا وہ مقصد نہیں رہتا. پھر اگر ان کے شوگر اور بلڈ پریشر کی ہم دوائیاں ایڈجسٹ کر کے ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے مہینے بعد آ کے اس ریکارڈ کے ساتھ آنا ہے, یقین مانیں کہ مور دین 90% پیشنٹس ہمارے نہ گھر میں وہ بلڈ پریشر کا کوئی ریکارڈ لکھتے ہیں نہ وہ شوگر کا لکھتے ہیں. مینی ٹائمز تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی گلوکومیٹر پڑا ہوا لیکن چیک نہیں کی. اچھا. جب تک کیونکہ آج لوگوں تک یہ میسج, یہ ہم ان کو کرٹیسزم نہیں کر رہے, یہ باتیں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو آج ہم اگر ناظرین ہمارا پروگرام سن کر ان کو اپنا لیں تو یہ جو ڈائلسس کا خوف ہے, یہ جو بیماری بڑھتی جا رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کا واحد راستہ یہی ہے جو لائف سٹائل کی ہم بات کر رہے ہیں, جو مائنڈ سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو چینج کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اچھا دوسرا سائنز اینڈ سمٹمز بھی تو ہوں گے کہ اگر یہ بیماریاں ہمارے کڈنی کو افیکٹ کر رہی ہیں تو کیا سائنز اینڈ سمٹمز آ سکتے ہیں ہمیں؟ جی یہ ایک اور آپ کا اچھا سوال ہے اور اس میں چند ایک باتیں بتاؤں گا جو گھر میں, اور اس کے لیے کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں, صرف آپ نے خود نوٹ کرنا ہے. یہ کسی بچے میں ہو, کسی بڑے میں ہو, بزرگ میں ہو. سب سے پہلی بات جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو اگر آپ کے چہرے پہ سوج پڑی ہو اور خاص طور پر آنکھوں کا نچلا حصہ جو ہے یہاں پہ سویلنگ ہو تو اس کو آپ نارمل نہ سمجھیں. آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کچھ پرابلم ہے. اچھا صحیح. اس کے ساتھ آپ اگلا یہ دیکھیں کہ آپ کے ٹانگوں پہ, ٹخنے پہ آپ انگوٹھے سے دبائیں اور اگر وہاں پہ سوج اور گڑا پڑ جائے تو یہ ایب نارمل ہے. یہ دوسری بڑی علامت ہے کہ آپ کو کڈنی کے بارے میں سوچنا چاہیے. سوج کا پڑ جانا پہلی علامت ہوگی, وہ چہرے پہ بھی, ٹانگوں پہ, پاؤں پہ. ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ہم روٹین میں پیشاب کرتے ہیں اور جب ہم پیشاب کو کرتے ہوئے دیکھیں تو چند سیکنڈ کے لیے اوپر جاگ بنتی ہے اور وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. اگر آپ نے یورین پاس کیا ہے اور بہت زیادہ جاگ بن رہی ہے, جس طرح سرف جب آپ پانی میں مکس کرتے ہیں تو پوری وہ جاگ بن جاتی ہے اور وہ سٹے کرتی ہے, تو یہ پہلی علامت ہے. یہاں پہ ابھی ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ کے گردے کے جو فلٹر ہیں وہاں سے پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا ہے. اور یہ شوگر کے مریضوں کو خاص طور پر نوٹ رکھنا چاہیے, اس وقت تک بلڈ کے ٹیسٹ بھی نارمل ہوتے ہیں. تو یہ یورین کا ٹیسٹ ہی ہمیں لیڈ کرے گا کہ گردوں کا ڈیمیج یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو سوج کا پڑ جانا, پیشاب میں بہت زیادہ جاگ بننا, آپ کا سانس پھول رہا ہے, آپ کا لیٹتے ہوئے چلنے پھرنے سے بہت زیادہ آپ تھوڑا سا چلتے ہیں اور سانس پھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھوک کی کمی ہو جانا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو خون کی کمی ہے اور سارے یہ سوچ رہے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ خون جگر میں بنتا ہے, لیکن آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جسم کا 25% جو خون بنانے کا عمل ہے وہ گردوں میں ہوتا ہے. تو گردے کی بیماری میں بھی خون کی کمی ہوتی ہے. لوگوں کا دھیان زیادہ جگر کی طرف چلا جاتا ہے. تو آپ کو خون کی کمی ہے, آپ کو سوج ہے, آپ کے پیشاب میں جاگ آ رہی ہے, آپ کو بھوک کی کمی ہو گئی ہے,
آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو نوزیا رہنا، آپ کو الٹی آ جانا، اور جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی جائے گی نکاحت، کمزوری اور یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، اور صرف یہی سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں جو آپ گھر میں Simple. آئیڈینٹیفائی کر کے اور یہاں سے ٹیسٹ کرا لیں، معالج سے رجوع کر لیں، کرا لیں اور جا کے ڈاکٹر کو ایٹ لیسٹ چیک کرائیں کہ مجھے اس طرح کے سائنز اینڈ سمپٹمز آ رہے ہیں، تو آپ اس بیماری کو جلدی پکڑ سکتے ہیں۔ یہی ٹائم ہے کہ آپ جتنا ارلی اس کو پکڑ لیں گے تو آپ جو باقی ہم نے گردے فیل ہونے والی بات کی ہے یا آخری سٹیج کی، تو اس سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب، ڈائلیسس کے بعد جب ایک دفعہ ڈائلیسس ہو جاتے ایک پیشنٹ کے، تو اس کے بعد کیا اس کے گردے اسی طرح پراپرلی فنکشن کرتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹرز بھی کبھی کبھار کہتے ہیں کہ شاید یہ صحیح طریقے سے کام کریں گے یا نہیں کریں گے، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، تو نہیں کروانے پڑے گا بعد میں ڈائلیسس، تو کیا پراپر طریقے سے اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے صحیح گردے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ منیبا، گردے کی بیماریوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک بیماری ہے کہ آپ کو عارضی طور پر گردے نکارہ ہوئے ہیں، مثلا ڈی ہائیڈریشن ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے شدید، وہ آپ کو ڈائریا لگ گیا کسی بھی وجہ سے ہو گئی ہے، موسم کی شدت، یہ ساری چیزیں اس میں عمل دخل کرتی ہیں، تو پانی کی کمی ہو گئی ہے اور اس سے آپ کے گردے نکارہ ہوئے ہیں، آپ کو کچھ سیویئر انفیکشن ہو گیا ہے، اچھا اس سے گردے آپ کے نکارہ ہو گئے۔ جس طرح میں نے پین کلرز کی یا دوائیوں کی بات کی یا کسی دوائی نے ریئیکٹ کیا ہے، یہ وہ بیماریاں کہ جہاں پہ یہ عارضی طور پر ڈیمیج ہوا ہے، یہاں پہ اگر وہ مریض ڈائلیسس پہ چلا بھی گیا ہے تو یہاں پہ ریکوری کا امکان موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کی بیماری سالوں سے، جس طرح ہم نے بات کیا ڈائبٹیز کی، جس طرح ہم نے بات کیا ہائپر ٹینشن کی یا اور چیزوں کی، کہ جو بیماری آپ کی آہستہ 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 جا کے سالوں میں وہ سٹیج 5 پہ پہنچی ہے، کہ جہاں پہ گردوں کا فنکشن جو ہے وہ 15% سے کم رہا، وہاں پہ یہ ریورسیبلٹی نہیں ہوتی، اور وہاں پہ ان پیشنٹس کو پھر لائف لانگ ڈائلیسس یا آگے ٹرانسپلانٹ کی سہولت لینی پڑتی ہے۔ تو میں یہ بھی یہاں پہ بتا دوں کہ لوگوں کے پاس نا بڑا ایک ہوا ہے اس چیز کا، اچھا کہ جی ڈائلیسس نہیں کرانا، اور کئی لوگوں نے زندگیاں ضائع کی ہیں یہ ڈیسیژن نہ لے کے۔ ایگزیکٹلی آج میں اس پروگرام کی وساطت سے ایک بات کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں جب علاج ایجاد ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ جو ڈائلیسس کا پروسیس ہے، جس کو عام فہم زبان میں لوگ گردے واش کرنا کہتے ہیں، میں یہ ٹرم کبھی بھی استعمال نہیں کرتا اپنے پیشنٹ کے سامنے۔ ان کا کانسیپٹ یہ جاتا ہے پتہ نہیں کون سی سرجری، آپریشن، کوئی سوراخ ہونے ہیں تو ہم نے کوئی یہ واشنگ کا کوئی سلسلہ ہے، نو، یہ سمپل بات ہے، خون کی صفائی ہے کہ آپ کی دوست نیڈل لگتی ہیں، آپ کا بلڈ صاف ہو جاتا ہے، خون صاف ہو جاتا ہے، وہ زہریلے مادے جو کہ پیشاب کے راستے اخراج ہونا تھا، کیونکہ گردے نکارہ ہو گئے تو وہ بلڈ میں جمع ہو جاتے ہیں، تو خون کی صفائی کے عمل کو ڈائلیسس کہتے ہیں، اور یہ خون کی صفائی کا عمل آپ کا سانس بہتر رکھے گا، آپ کی الٹیوں کو روک کے رکھے گا، آپ کی نکاحت کو کم کرے گا، آپ کی بھوک میں اضافہ کرے گا، تو کیا برائی ہے اس چیز میں؟ لیکن ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے نا، اویئرنیس نہ ہونے کے ساتھ ایک اور فکرہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں 30 کروڑ ڈاکٹر ہیں سوائے ہمارے۔ کیوں؟ جب یہ ایڈوائز ملتی ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ محلے میں چچا تایا خالہ، یعنی کہ مشورے اتنے ہیں، وہ پیشنٹ اور فیملیز جو ہیں نا وہ انہی چکروں میں کنفیوز ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو ایگزیکٹلی، اور وہ ٹائم گزر جاتا ہے جب اس بیماری کو پکڑ سک رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسرا، پروٹین یوریا کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، کریٹینن یوریا کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، یہ کیا ہے جو ہمارے؟ یہ وہی بات ہے، آپ نے اینڈ پہ چونکہ یہ سوال کیا، تو جو میں نے بات کی تھی نا دوسری سمٹم کی، کہ پیشاب میں جاگ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے وہاں پہ یہ لفظ استعمال کر دیا تھا کہ فلٹر ڈیمیج ہوں گے۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں، پرانے زمانوں میں نلکے لگا کرتے تھے، نلکے سے ہم پانی نکالتے تھے، وہ بور کرتے تھے زمین کے اندر، تو جو بور کا جو لوئسٹ نچلا حصہ ہے جو پانی کے ساتھ ہوتا تھا، وہاں پہ فلٹر لگتا تھا۔ اب فلٹر کے سوراخ ہوتے ہیں اور وہ ریت کو روک کے رکھتے ہیں، اور ہم صاف پانی لیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اللہ نے سیم نظام گردوں میں رکھا ہے،
آپ یہ دیکھیں، واہ یہ جو یورن ہے، کیا بات ہے، یورن کو ہم کہتے ہیں فاضل مادوں کا اخراج، اور جسم کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں جس میں پروٹین خاص طور پر ہے، یہ گردے کے جو فلٹر ہیں نا ان سوراخوں سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ جسم کی ضرورت ہے، اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کا سائز ایسا ہے کہ وہ یورن سے نکل جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کو گردے کی بیماری ہو گئی، وہ ڈائبٹیز سے ہوئی، ہائپر ٹینشن سے ہوئی، کسی بھی چیز سے ہوئی، یہ جو فلٹر ہیں ان کے جو سوراخ ہیں، ان کے پورز جو ہیں یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سائز میں انکریز کر جائیں گے یا وہ فنکشنل نہیں رہیں گے تو نلکے کا بھی فلٹر خراب ہوتا ہے تو پانی کے ساتھ ریت آتی ہے۔ ادھر گردوں کا جب ڈیمیج ہوگا فلٹرز کا تو یہ پروٹین لیک ہو کے پیشاب کے راستے خارج ہوگی، اور جب آپ ٹیسٹ کریں گے یورن اور اگر اس میں پروٹین پازیٹیو آ رہی ہے تو اس کو پروٹین یوریا کہتے ہیں۔ تو کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اب یہ ارلی سٹیج کہ جب شروع میں آپ ڈائبٹیز کنٹرول کر لیں، آپ ہائپر ٹینشن کنٹرول کر لیں، آپ غیر ضروری دوائیوں کا استعمال روک دیں، آپ ارلی سٹیج پہ ہی سمٹم پکڑ کے اس کی ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائیں تو آپ اس چیز کو ریورس کر سکتے ہیں شروع کی سٹیجز میں۔ لیکن اگر اس اچھے ٹائم پہ آپ نے غور نہیں کیا اور یہ بیماری پروگریس کر کے سٹیج 5 میں چلی جائی تو پھر واپسی ناممکن ہوتی ہے، پھر واپسی ناممکن ہے، پھر ڈائلیسس یا امپلانٹ پہ جانا پڑتا ہے، ٹرانسپلانٹ پہ جانا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کے پھر جو کڈنیز ہیں وہ فیلئر کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے جناب احتیاط برتیں اور انیشیل سٹیجز پہ ہی ایک تو خود تشخیص کیجئے، دوسرا ڈاکٹر کو لازمی کنسلٹ کیجئے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی ثقلین موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے۔